السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اسامہ عامر بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، گھروں کی دیواروں پر جو پینٹ یا ٹائلز لگی ہوتی ہیں کیا اس پر تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ تیمم کرنا ہر اس چیز پر جائز اور درست ہے جو چیز زمین کی جنس سے ہو اور وہ چیز پگھلنے سے نہ پگھلتی ہو، جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، جلنے سے وہ چیز نرم نہ ہوتی ہو، جیسے ریت ہے اور ہر قسم کے پتھر ہیں، یہ نہ تو جلتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں نہ پگھلتے ہیں، لہذا ان چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے۔ اور وہ چیزیں جو جل کر راکھ ہو جاتی ہوں یا یہ کہ پگھل جاتی ہو، نرم ہو جاتی ہوں، تو ان چیزوں پر تیمم کرنا درست نہیں ہے، جیسے سونا، چاندی ہے اور لوہا ہے، یہ جلنے سے پگھل جاتے ہیں، لہذا ان پر تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ لکڑی ہے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لکڑی پر بھی تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آئل پینٹ ہے یا یہ کہ واٹر پروف پینٹ ہے جو عام طور سے دیواروں پر کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ پینٹ بھی جلنے سے نرم پڑ جاتے ہیں، لہذا ان پینٹ وغیرہ پر بھی تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہی سب چیزوں پر گرد و غبار ہو یا مٹی ہو تو تیمم درست ہو جائے گا، چاہے وہ پینٹ ہو کہ دیوار ہو، اس پر اگر گرد و غبار ہے، مٹی ہے یا لوہا ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، سونا ہے یا لکڑی ہے، اور ان سب چیزوں پر مٹی ہے، گرد و غبار ہے، پھر ان پر تیمم کیا جائے تو تیمم درست ہو جائے گا، چونکہ ہم اس وقت جو تیمم کر رہے ہیں وہ گرد و غبار اور مٹی پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح پکی اینٹ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر مٹی ہی سے بنتی ہے، جو جلانے کے بعد پکی ہو جاتی ہے، تو اس اینٹ پر چاہے گرد و غبار ہو، مٹی ہو یا نہ ہو، اس پر تیمم کرنے سے تیمم درست ہو جائے گا، چونکہ وہ بنیادی طور پر مٹی کی جنس ہے اور جلانے وغیرہ سے جلتی بھی نہیں ہے۔ مجیب خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا یہ حدیث ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے کے برابر ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت پسندیدہ اور محبوب ہے، اور جوانی کے زمانے میں ہی چونکہ اپنے جذبات اور احساسات کو، خواہشات کو کنٹرول کرنا آدمی کے لیے بچپن اور بڑھاپے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، لہذا جس چیز پر زیادہ مشقت ہو اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو جوانی کے زمانے میں عبادت گزار ہو، شاب نشأ فی عبادت ربہ، لہذا جوانی میں عبادت کرنا یہ نہایت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر کا یہ شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبری شیوہ ہے۔ لیکن سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ جوانی میں ایک سجدہ کرنا بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے، یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات من گھڑت ہے اگر اس کو حدیث کہا جائے۔ ہاں، اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جوانی میں عبادت کرنا زیادہ مشکل کام ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے تو درست ہے، لیکن اس بات کو حدیث کہنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس طرح کی کوئی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مستند کتاب میں اور مستند حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر ایک مجلس میں کئی نکاح ہو رہے ہوں تو سب کے لیے الگ الگ خطبہ نکاح پڑھنا ہے یا سب کو ایک ہی کافی ہوگا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں کئی نکاح ہو رہے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی خطبہ نکاح کافی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، شریعت کے حساب سے بخل اور کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ بخل اور کنجوسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں شریعت کے لحاظ سے یا عادت کے لحاظ سے یا اخلاق اور مروت کے لحاظ سے خرچ کرنا ضروری ہو، وہاں بھی آدمی خرچ نہ کرے تو پھر اس کو کنجوسی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کی طرف سے مالدار آدمی پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو یہ شرعی تقاضا ہے، اگر آدمی زکوٰۃ نہ دے اور مال کو اپنے پاس رکھے تو یہ کنجوسی اور بخل ہے۔ اسی طرح آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، میزبانی کرنا،
یہ ہمارے عرف میں ہے، یہ مروت کا تقاضا ہے۔ آدمی اپنے مہمان آنے پر بھی اس کے لیے کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو یہ بخل اور کنجوسی ہے۔ یا یہ کہ عام طور پر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں عادت کے لحاظ سے خرچ کرنا ضروری ہو، اپنی صحت کے حوالے سے اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ ہمارے عرف اور عادت میں شامل ہوتا ہے، پھر بھی آدمی خرچ نہ کرے تو یہ بخل اور کنجوسی کہلاتا ہے۔ عادل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں حج میں کتنے فرض اور کتنے واجبات ہوتے ہیں؟ حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھتے ہوئے تلبیہ پڑھنا، نمبر 2 میدان عرفات میں وقوف کرنا جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 حج میں فرض ہیں اور 5 چیزیں حج کے اندر واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف کرنا، نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 4 حلق یا قصر کرنا یعنی یہ بال کٹوانا یا یہ کہ کچھ بال کٹوانا جس کو قصر کہتے ہیں، نمبر 5 طواف صدر۔ طواف کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے طواف صدر یہ واجب ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، وضو سے کون سے گناہ چڑھتے ہیں، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس نے آدمی نے وضو کیا، کلی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے منہ اور ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مسح کرتا ہے تو مسح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کان کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور جب آدمی پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسجد کی طرف چل کر جانا اور باجماعت نماز پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے۔ لیکن ان تمام تر گناہوں کے دھلنے کا مطلب وہ گناہ صغیرہ کی معافی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ شرط ہے۔ اسی طرح جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں دوست و احباب کے جو ہم پر حقوق ہوں یا حقوق میں کوتاہی ہوئی ہو تو ان سے معافی مانگنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہ صغیرہ وہ وضو وغیرہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، بہت سے لوگ نماز میں جڑنے کے لیے رکوع میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب اقامت اور تکبیر سنو تو جماعت کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں۔ آپ نے دوڑنے سے منع فرمایا ہے، تیز چل کر جا سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز میں تھے، کوئی آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں سامان تھا، اس نے سامان جلدی جلدی پھینکا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو آپ نے ایسے آدمی کو سخت سزا دی اور فرمایا کہ تم نے ہمیں نماز میں تشویش میں ڈال دیا۔ چونکہ جب آدمی بھاگ کر نماز میں شریک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، دوڑنے کی وجہ سے شور بھی ہوتا ہے، خود آدمی کے گرنے کا بھی خوف ہوتا ہے، تو نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ لہذا دوڑنا نماز کے لیے منع ہے، چاہے رکوع چھوٹ جائے، بعد میں اس رکعت کی تلافی کر لے۔ عبدالعلیم صاحب کا سوال ہے، کیا ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے اپنا ایک گردہ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے، اسی لیے انسان کے لیے اپنے آپ کو خود بخود اذیت دینا اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت میں خودکشی کرنا بھی حرام ہے، چونکہ ایک تو انسان قابل احترام ہے، دوسرا یہ کہ انسان اپنے جسم و جان کا مالک نہیں ہے، اصل مالک حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے شریعت میں اپنے کسی عضو کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل بازاروں میں انسان کے اعضاء بکتے ہیں اور بہت ہی بڑی قیمتوں کے ساتھ بکتے ہیں، لیکن شریعت میں اپنے کسی عضو کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بنیادی طور پر شریعت کے اصل ضابطے کے لحاظ سے اپنے کسی عضو کو کسی دوسرے کو ہدیہ ہی دینا یہ جائز نہیں ہے۔
البتہ آج کل کی میڈیکل سروس اور میڈیکل کی اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر انسان اپنا ایک گردہ کسی دوسرے کو عطیہ ہبہ گفٹ کر دے تب بھی انسان صحیح سلامت اور صحت مند تندرست رہتا ہے۔ لہذا سخت مجبوری اور اضطراری حالت میں اگر کوئی آدمی اپنا ایک گردہ کسی دوسرے کو ہدیے کے طور پر عطیے کے طور پر دے دے تو یہاں شریعت کی طرف سے گنجائش ہے، لیکن بیچنا اور فروخت کرنا یہ تب بھی جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات آپ اب تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔